نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. صدق الله العظيم. معزز و مکرم سامعین محتشم، سیرت طیبہ کے موضوعات زیر بحث ہیں۔ آج آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ سے قربانی کے ایام کے آنے کی وجہ سے سیرت کے وہ پہلو ڈسکس کیے جائیں گے جو قربانی سے متعلق ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق بات کہنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی، قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت متواترہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور انشاءاللہ تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی حیات طیبہ میں کس کس قسم کی قربانی کی ہے، کون کون سی قربانی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راہ میں قربان کی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے قربانی کی ایک قسم ہے جس کو نفلی قربانی کہتے ہیں۔ اسی کو آپ اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرنا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ نفلی ہے، اس میں کسی کے اوپر کوئی قدغن نہیں، کوئی صدقہ دینا چاہے یا اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہے، یہ اس کی اپنی ثواب دید ہے، اللہ کی طرف سے کوئی حدود و قیود نہیں ہے۔ یہ نفلی قربانی ہے، ہر ایک بندے کے اوپر الگ الگ طریقے سے اس کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ اب دوسری چیز آ جاتی ہے نذر، منت۔ اگر کسی نے یہ نذر مانی، یہ منت مانی کہ اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہوا تو میں تیرے راستے میں قربانی دوں گا، یہ قربانی اب واجب ہو گئی ہے، لازم ہو گئی ہے۔ وجہ یہ کہ اللہ نے اس بندے کے اوپر لازم نہیں کی تھی، اس بندے نے مشروط کر کے خود اپنے اوپر لازم کی ہے، اب یہ فرض کے بعد واجب کے درجہ پر چلی گئی ہے، لازم ہو گیا ہے۔ منت کے احکام میں سے، نذر کے احکام میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے کسی عبادت کی نذر مانی، منت مانی، وہ عبادت بھی اس پر پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی بندے نے کہا کہ اے بھائی میرا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 رکعت نماز نفل پڑھوں گا،
تو اس شخص پر جیسے ہی اس کا کام مکمل ہوتا ہے، شرط مکمل ہوتی ہے، 10 رکعت نفل اس شخص کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، جیسے ہی شرط مکمل ہوئی تو یہ 3 روزے واجب ہو جائیں گے، یعنی فرض کے بعد والے درجے پر آ جائیں گے۔ یہ منت کے احکام ہیں۔ اسی طرح نذر کی اگر کسی نے قربانی کی کہ اے اللہ اگر میرا یہ بیمار بندہ ٹھیک ہو گیا یا میرا فلاں کام ہو گیا، فلاں مصیبت ہے، اے اللہ اگر یہ ٹل گئی تو میں تیرے راستے میں ایک قربانی کروں گا، اب یہ قربانی اس بندے کے اوپر واجب اور لازم ہو گئی ہے۔ یہ قربانی کی دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم قربانی کی ہے ہدی۔ یہ خالصتاً اللہ رب العزت کے ان خوش نصیب بندوں کے اوپر لازم ہے جو حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جو حج کے لیے خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، وہاں جو جا کے قربانی کی جاتی ہے اس کو ہدی کہتے ہیں۔ اب یہ صرف انہی لوگوں کے اوپر لازم ہے جو وہاں پہنچیں گے، حج میں پہنچیں گے، عرفات، منا، مزدلفہ سے ہو کر جیسے وہ فری ہوتے ہیں تو پھر قربانی ان لوگوں کے اوپر لازم آ جاتی ہے، اس کو حج کہتے ہیں۔ یہ تیسری قسم ہے، یہ فقط حاجیوں پر لازم ہے، اس کے علاوہ کسی اور پر لازم نہیں ہے۔ پھر چوتھی قسم ہے قربانی کی جس کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ عقیقہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ہے امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، عقیق کہتے ہیں اب کاٹنے کو، عقیقہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو یہ نعمت عظمیٰ ملی ہے کہ جب بندہ اپنے بچوں کا عقیقہ کرتا ہے تو گویا اپنے بچوں کو وہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے بچہ۔ تو حکم یہ ہے کہ تیسرے دن یا پھر 7ویں دن اور یا پھر 14ویں دن لازمی بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ یہ ان عبادات میں سے ہے جو اولاد کے لیے لازم ہے۔ یہ قربانی کی وہ قسم ہے کہ جیسے ہی بندہ بچے کے لیے اللہ کے راستے میں خون بہاتا ہے، اللہ رب العزت اولاد کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بچوں کی حفاظت عقیقے کے ذریعے کیا کرو۔ ہمارے ہاں اس کا بہت بڑا فقدان ہے کہ ہم اس نعمت عظمیٰ کی طرف توجہ نہیں دیتے اور اس کو مشروط کر دیا ہے کہ جو صاحب ثروت ہو فقط وہ عقیقہ کر لے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ یہ جو خون بہا ہے یہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آنے کا حصار ہے۔ یہ خون بہانا یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے جس سے اولاد ساری کی ساری اللہ کی حفاظت میں چلی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ دوائیوں پہ، ہسپتالوں میں بچوں پر بہت بڑا بڑا خرچہ کر دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن میں اپنے بچوں کو اللہ کے سپرد نہیں کیا، عقیقہ کی صورت میں اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کی، نتیجتاً وہ طرح طرح کی آزمائشوں میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی فرصت میں بچے کے لیے جو چیزیں والدین کے اوپر لازم ہیں ان میں سے ایک چیز عقیقہ، اچھا نام رکھنا، سر کے بال منڈوانا، یہ 3 چیزیں لازم ہیں والدین کے اوپر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ جو شخص بچپن میں عقیقہ نہ کر سکے وہ کیا کرے، اپنی اولاد کو اللہ کی حفاظت میں نہ دے سکے وہ کیا کرے؟ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قربانی کے اپنے جانور میں حصہ رکھ دے، یا قربانی کے اندر ہی نیت بچوں کی بھی کر لے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ بکری یا بکرا، مینڈا دو لڑکے کے لیے ہوں گے اور لڑکی کے لیے ایک ہوگا۔ اسی طرح اگر بڑا جانور ہوگا تو اس میں لڑکے کی طرف سے 2 حصے اور لڑکی کی طرف سے 1 حصہ ہوگا۔ ہمارے دوست سے انہوں نے پچھلے سال ڈسکس کیا، تو میں نے کہا کہ جی آپ نے حصے تو ویسے بھی لینے ہی ہیں، آپ کو چھوٹا سا جانور لے لیں جو 1 1.5 من کا ہو، لیکن اس کے حصے ساتھ ہی ہو، یعنی وہ بڑا جانور ہو اور 1 1.5 من کا 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپے کا مل جائے گا، آپ کے حصے بھی اتنے ہی بنیں گے۔ فار ایگزامپل اگر آپ 3 حصے لیتے ہیں تو آج کل 40-45 ہزار کا حصہ ہے، تو 1,20,000 کا اس طریقے سے بنے گا۔ تو آپ 7 حصوں والا جانور ہی لے لیں، اس میں بچوں کی نیت کر لیں۔ تو الحمدللہ ان کے 3 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے، تو 3 اور 2 1 بیٹا تھا اور 3 بیٹیاں تھیں، تو 3 اور 2 5 حصے وہ ہوئے، ایک والدہ کا والد کا انہوں نے کیا اور ایک اپنی طرف سے کیا، تو اس طرح پورا جانور ہوا اور سب کے سب کا عقیقہ بھی ہو گیا۔ یہ ان لازمی امور میں سے ہے جن سے غفلت برتنا جائز نہیں ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اگر آپ بچپن میں اپنی اولادوں کا عقیقہ نہیں کر سکے، اب اللہ رب العزت کے سپرد اپنی اولادوں کو عقیقہ کی صورت میں کر دیجیے۔ یہ 4تھی قسم ہے قربانی کی، اور 5ویں اور سب سے افضل قسم جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کے دن جو قربانی کی ہے یہ سب سے افضل ہے۔ قربانی کی یہ 4-5 قسمیں جو میں نے بیان کی ہیں، ان میں سب سے افضل قربانی وہ عید الاضحیٰ کے دن ہے۔ اب اس کے لیے بھی آپ حکم سن لیجئے کہ اگر کسی شخص کے پاس تقریباً 5.5 لاکھ روپے آج کے حساب سے، اصل میں ڈے بائی ڈے یہ تبدیل ہو رہے ہیں، ڈالر کا ریٹ بھی تبدیل ہو رہا ہے، گولڈ کا ریٹ بھی تبدیل ہو رہا ہے، تو تقریباً 5.5 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس سپیئر پڑے ہوں، لاکر کے اندر پڑے ہوں اور وہ اضافی ہوں، آپ کے گھر کے اخراجات سے زائد ہوں، 5.5 لاکھ کے لگ بھگ، وہ اگر اضافی آپ کے پاس پڑے ہوں تو آپ پر قربانی لازم ہے۔ اگر سونا اور چاندی کا دیکھیں گے تو میں نے چاندی کے حساب سے تقریباً آپ لوگوں کے گوشت گزار کر دیا ہے، تو جس کے پاس تقریباً 5.5 لاکھ روپے سپیئر پڑا ہوگا اس پر قربانی لازم ہوگی۔ یاد رکھیے کہ یہ قربانی تسلیم و رضا کا نام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور قرآن پاک نے اس کو کس انداز میں ڈسکس کیا ہے، آئیے دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 130 اور 131، فرمایا کہ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقے سے فقط وہ شخص منہ موڑے گا جو حماقت کی طرف چلا گیا ہو، بے وقوفی کی طرف چلا گیا ہو، یعنی صاحب عقل وہ کبھی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو، ان کے طریق کو چھوڑے گا نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ کمال کی شخصیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا ہے، اور چنا کیسا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی
امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے لازم کر دیا ہے کہ ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود لازمی پڑھنا ہے۔ اختصاص اس حد تک کر دیا ہے کہ اے مومنین، آپ کی نماز شرف قبول نہیں پا سکتی جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود نہ پڑھے، اور فقط ابراہیم علیہ السلام پر نہیں، آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وہ بلند مقام عطا کیا ہے جو کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا، اور اس کی وجہ بھی ہے، اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ عروج اور تمکنت بخشی ہے کہ جو کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہود بھی کلیم کرتے ہیں، عیسائی بھی کلیم کرتے ہیں، اور مسلمان تو سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ جد الانبیاء کہا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، دنیا میں یہ عروج ہے، اور فرمایا کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ذیشان یہ ہے کہ وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق جو چھوٹے بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں ان سب کے سب کی نگہداشت حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں۔ چھوٹے بچے جتنے جاتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آغوش میں پہنچتے ہیں۔ فرمایا وجہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شان کیوں دی؟ کمال یہ ہے کہ اذ قال له ربه اسلم، اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کے سامنے ہوئے، ہم کلام ہوئے، کوئی ایسا موقع آیا کہ اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپس میں محو کلام تھے، محو گفتگو تھے، تو کہا اس مالک لاعزل نے اذ قال لہو ربہ اسلم، کہ اس کے رب ذوالجلال نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو، تو ایک لمحے کا توقف کیے بغیر حضرت ابراہیم کے الفاظ سے قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا کہ میں اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس رب ذوالجلال کے لیے قربان کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس رب کریم کے نام پر نچھاور کرتا ہوں۔ اور کیسے؟ فرمایا کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ لوگوں جب رب ذوالجلال کی ذات پر قربانی کا وقت آئے، اپنے آپ کو قربان کرنے کا وقت آئے، تو وہ فقط الفاظ کی حد تک نہ ہو، بلکہ ان صلاتی، میری ساری کی ساری جسم کی عبادتیں جو کچھ بھی ممکن ہے وہ نسکی، اور میری ساری کی ساری قربانیاں، ومحیای، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ومماتی، اور بالآخر جب میں نے آنکھیں بند کر کے اس دنیا سے جانا ہے، للہ رب العالمین، وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں، وہ سب کے سب رب ذوالجلال کے لیے ہیں۔ اے عزیزان من، قربانی بیسیکلی تسلیم و رضا کا نام ہے۔ جتنی میں نے قربانی کی اقسام بتائی ہیں، یہ ساری کی ساری قربانیاں پیچھے رہ جاتی ہیں، اور یوم اضحیٰ یعنی عید الاضحیٰ کے دن 10 ذی الحج کی قربانی یہ سب سے افضل ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا آج تشکیک و الحاد کا دور ہے، فتن دور کے اندر ہم بیٹھے ہیں، طرح طرح کے سوالات آتے ہیں
کہ کروڑوں اربوں، اب اندازن ایک جانور کتنے تک کا ہوگا؟ کوئی 2.5 لاکھ تک کا ہوگا حاج صاحب؟ ایوریج ہم 5 لاکھ کا کر لیں، ایک اچھا جانور 5 لاکھ کا ہو تو اندازہ کیجئے کہ صرف ہمارے اس محلہ میں کتنے جانور ہوتے ہوں گے؟ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں جی 100 جانور ہوئے، اول تو زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں جی 100 جانور ہوئے، تو 100 جانوروں کی قیمت کتنی بنی؟ اگر ایوریج 5 لاکھ لگائیں تو 5 کروڑ بن گئی۔ پورے حسن ابدال کے اندر کتنے ہوں گے؟ اور پھر ہمارے پورے اٹک کے اندر کتنے ہوں گے؟ راولپنڈی میں کتنے ہوں گے؟ پورے پاکستان میں کتنے ہوں گے؟ اور اوور آل پوری دنیا میں کتنا بڑا ایکسپینس کیا جاتا ہے؟ کیوں؟ آج تشکیک و الحاد کا دور ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ اتنا بڑا آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کسی غریب کے گھر چولہا جلا دے، کسی غریب کی بیٹی کو دے دے، کسی غریب کی مدد کر دے، ناداروں کا خیال کر لے۔ یہ سوال آپ لوگ بھی سنتے ہیں کیا نہیں؟ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے سوال و جواب جان بوجھ کے کیے جاتے ہیں کہ ذہنوں کے اندر خرافات پیدا ہو۔ تو یاد رکھیے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، اس دور سے چلی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلنا ہے۔ آج اس عمل کو شروع ہوئے تقریباً 4,500 سال ہو چکے ہیں۔ بقایا عبادات وقتاً فوقتاً رکی بھی ہیں، چلی بھی ہیں، ان کے اندر رکاوٹیں بھی آئی ہیں۔ یعنی ایسا بھی ہوا کہ کرامتیوں کا خانہ کعبہ کے اوپر قبضہ ہوا تو 2 سال تک حج موقوف ہو گیا، یعنی حج جیسی عبادت بھی رک گئی، لیکن قربانی جیسی عبادت 4,500 سال میں کبھی رکی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام۔ ان ایام میں انسان جتنے بھی عمل کر لے، جتنے نیک اعمال کر لے، ان سارے کے سارے اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ کے راستے میں قربانی کرنا ہے۔ بے شمار احادیث ہیں جو میرے سامنے ابھی کھلی ہیں، اگر ساری کی ساری احادیث کو ابھی ڈسکس نہ بھی کیا جائے، یہ ایک حدیث کافی ہے۔ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس دن میں فلاں عبادت کروں، فلاں کروں، فلاں کروں، فلاں کروں، ارے بابا جتنے نیک اعمال تم سے ممکن ہے وہ کر کے دیکھ لو، اس دن قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل بھی افضل نہیں ہے۔ جن کو مالک لا یزل نے استطاعت دی ہو، توفیق بخشی ہو، اپنا کرم کیا ہو، رزق کی فراوانی دی ہو، اور اس کے پاس تقریباً 5.5 لاکھ روپے سپیر لاکر کے اندر پڑا ہوا ہو، اس کے اوپر قربانی 100% لازم ہے۔ تو اس کو اپنے اوپر بوجھ تصور نہ کریں، بلکہ ایک خوش دلی کے ساتھ ہو کہ اے اللہ میں یہ خون بہا رہا ہوں، اس خون بہانے کے بدلے میری اور میری اولادوں کی حفاظت کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا جو سینئر لوگ میرے ساتھ کے بیٹھے ہیں، ہم لوگ گھر کے اندر گڑھا کھودتے تھے اور اس گڑھے کے اندر اس کا خون بہایا کرتے تھے۔ اس کا حکم بھی اصل میں یہی ہے کہ جانور کا خون گھر کے اندر دفن ہونا چاہیے۔
اب تو سارے گھر پکے بن گئے، وہ نالیوں کے اندر خون بہ رہا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ پازیٹو لوگ ہی ہوں، نیگیٹو ذہن کے لوگ بھی ہوتے ہیں نا۔ آپ یقین مانیں گے کہ میں نے بذات خود، میں 17-18 سال کا تھا، ایک شخص کو دیکھا، اس کا کالا سیاہ چہرہ، جہاں جہاں قربانی ہوتی تھی وہ جو گوشت خون جم جاتا ہے نا، وہ آتا اور خون اکٹھا کر کے لے آتا۔ اب ہمیں تو سمجھ نہیں تھی کہ کہانی کیا ہے، تو بائی چانس ایسا ہوا کہ ہم نارملی نماز سے پہلے ہم قبرستان چلے جاتے تھے، یا نماز کے فوراً بعد۔ اس دن قبرستان ہم فوراً نہ جا سکے، ظہر کی نماز کے وقت ہم گئے قبرستان، تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص، وہ جو سارا خون اکٹھا کیا تھا، وہ قبرستان میں کسی جگہ کے اوپر جگہ جگہ دبا رہا تھا۔ اب وہ دبانا کیا ہے یہ ہمیں بعد میں سمجھ آیا کہ جب تھوڑا سا شعور ہمیں پہنچا کہ نیگیٹو لوگوں کے لیے بھی یہ خون اتنا قیمتی ہے کہ وہ جادو کے لیے اس خون کو استعمال کرتے ہیں۔ تو پازیٹو پہ کہ یہ اندر یہ کہ کوشش کی جائے کہ یہ خون باہر نہ گرے، یہ گھر کے اندر رہے تاکہ اس کی برکات گھر کے اندر ملے۔ اور جیسے ہی آپ قربانی کریں تو اللہ رب العزت سے دست بدعا ہو جائے کہ اے اللہ یہ تیری ہی نعمت تھی، تو نے اپنے فضل و کرم سے دی ہے۔ تیرے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جو تیرے راستے کے اندر قربانی کرے گا تو اس کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اے اللہ مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی، میرے بچوں کو بھی، میرے متعلقین کو بھی، میرے دوستوں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھنا۔ میں نے ایک مرتبہ بڑی تفصیل سے وہ مواقع بتائے تھے کہ جب دعا قبول ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے شاید پورا مہینہ اس کے اوپر طویل گفتگو کی تھی کہ کون کون سے موقع ہیں۔ ان میں سے ایک موقع وہ ہوتا ہے جس وقت جانور کے گلے پر چھری چلتی ہے اور خون کی پہلی پھوار زمین کے اوپر گرتی ہے۔ اس سے بڑھ کے اس کی فضیلت کیا ہوگی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارے جانور کے جسم سے نکلنے والے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ تمہاری بخشش کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو یہ عمل عام نہیں ہے، اس دن کے سب سے افضل اعمال میں قربانی کرنا ہے، خون بہانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق بخشے، دل کے اندر تڑپ عطا کرے کہ اس کے راستے میں قربانی کریں، اس کے راستے میں خون بہائیں، اس کے راستے میں خون بہا کر اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو اللہ کی حفاظت میں دیں اور اپنے گناہوں کے معاف کرنے کا سبب بنائیں۔ آمین بجاہ نبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔